دکھ
بس صلوات صلی علی محمد و آل محمد.
جا کے زینب نے مدینے میں کہا سغرا سے جا کے زینب نے مدینے میں کہا سغرا سے کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا پر کہیں سے پیغمبر سنا آقا دیکھا مجرے خلق میں اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد برائے خشنودی جناب سیدہ بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد جو کہ مصروف سلام شہداء رہتا ہے، جو کہ مصروف سلام شہداء رہتا ہے، گو وہ رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے۔ وہ شاہدی لاشائے اکبر پہ کھڑے کہتے تھے، شاہدی لاشائے اکبر پہ کھڑے کہتے تھے، ہوش عزا بھلا انسان کا بجا رہتا ہے۔ اور ہند کی بیٹی نے زندہ میں سکینہ سے کہا، ہند کی بیٹی نے زندہ میں سکینہ سے کہا، سر تیرا کس لیے اے بہنا کھلا رہتا ہے۔ رو کے وہ بولی یتیموں کی نشانی ہے یہی، رو کے وہ بولی یتیموں کی نشانی ہے یہی، کرتا بیوار سے بچوں کا پھٹا رہتا ہے، کرتا بیوار سے بچوں کا پھٹا رہتا ہے۔ باپ مارا گیا بھائی ہوئے زندہ میں اسیر، باپ مارا گیا بھائی ہوئے زندہ میں اسیر، اس مصیبت میں بھلا ہوش کہاں رہتا ہے، اس مصیبت میں بھلا ہوش کہاں رہتا ہے۔ ہے یہ شرمندگی پانی کے نہ لے جانے کی، ہے یہ شرمندگی پانی کے نہ لے جانے کی، نیزے پر بھی سر عباس جھکا رہتا ہے، نیزے پر بھی سر عباس جھکا رہتا ہے۔ اور شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، جس کا ایک ہاتھ کلیجے پہ دھرا رہتا ہے، جس کا ایک ہاتھ کلیجے پہ دھرا رہتا ہے۔ اور شام ہوتی ہے تو اونٹوں سے اترتے ہیں حرم، شام ہوتی ہے تو اونٹوں سے اترتے ہیں حرم، پر سر شاہ تو نیزے پہ چڑھا رہتا ہے، پر سر شاہ تو نیزے پہ چڑھا رہتا ہے۔ خواب میں آن کے عابد سے یہ شہ نے پوچھا، خواب میں آن کے عابد سے
یہ شہ نے پوچھا بیٹا احوال تیرا قید میں کیا رہتا ہے؟ بیٹا احوال تیرا قید میں کیا رہتا ہے؟ کہا سجاد نے اشک آنکھوں پہ لب پہ نہ دے، کہا سجاد نے اشک آنکھوں میں لب پہ نہ لے، پاؤں زنجیر میں رسی میں گلا رہتا ہے، پاؤں زنجیر میں رسی میں گلا رہتا ہے۔ اور ہند کی بیٹی نے زندہ میں سکینہ سے کہا سر تیرا کس لیے اے بہنا کھلا رہتا ہے؟ رو کے وہ بولی یتیموں کی نشانی ہے یہی، کرتا بیوار سے بچوں کا پھٹا رہتا ہے، اور باپ مارا گیا بھائی ہوئے زندہ میں اسیر، باپ مارا گیا بھائی ہوئے زندہ میں اسیر، اس مصیبت میں بھلا ہوش کہاں رہتا ہے جو کہ مصروف سلام شہدا رہتا ہے، وہ رہتا نہیں پر نام سدا رہتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج شبیر پہ کیا لب تنہائی ہے، ظلم کی چاند پہ زہرا کے گھٹا چھائی ہے، اس طرف لشکر آدم سفار آئی ہے، یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے، برچھیاں کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں، مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں، مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں، زخمی بازو ہے کمر خم ہے بدن میں نہیں تھا، ڈگمگاتے ہیں نکل جاتی ہے قدموں سے رگا، پیاس کا غلبہ ہے لب خشک آنکھیں ہیں پرآب، تیغ سے دیتے ہیں ہر بار کا آدھا کو جواب، شدت ذوف میں جس جا پہ ڈر جاتے ہیں، سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں، یسوع آلودہ خون لپٹے ہیں رخساروں سے، شان کٹ کٹ کے لٹک آتے ہیں تلواروں سے، تیر پہ وسط ہے خوب بہتا ہے سوفاروں سے، لاکھ آفت میں ہے ایک جان دل آزاروں سے، لاکھ آفت میں ہے ایک جان دل آزاروں سے، فکر ہے سجدہ معبود میں سر دینے کی، وار سے تیغوں کی فرصت نہیں دم لینے کی، برچھی آ کر کوئی پہلو میں لگا جاتا ہے، مارتا ہے کوئی نیزہ تو بچا جاتا ہے، پڑتے ہیں زخم بدن زور گھٹا جاتا ہے، بند آنکھیں ہیں سرے پار جھکا جاتا ہے، گرد زہرا وہ علی گر یکنا پھرتے ہیں، الہ گھوڑے سے امام کو جہاں گرتے ہیں، دین سے ہوتا ہے جدا دوش محمد کا مکین، چمن فاطمہ کا سر ہے مائل بزمین، برچیاں گرد ہیں اور بیچ میں ہے سرور دین، ہے یہ نزدیک گرے مور نبوت کا نگین، پاؤں ہر بار رکابوں سے نکل جاتے ہیں، یا علی کہتی ہے زینب تو سنبھل جاتے ہیں، لاکھ تلوار ہے اور ایک تنے اطہر، ایک مظلوم اور ظالموں کا لشکر، سینکڑوں خنجر فولاد ہیں اور ایک سر، نہ کوئی یار نہ ہمدم نہ کوئی یاور، باغ گھوڑے کی
لٹکتی ہے اٹھا سکتے نہیں، سامنے اہل حرم روتے ہیں جا سکتے نہیں، ابھی مولا نے سر عجز اٹھایا نہ تھا، نیزہ ایک چھاتی پہ مارا کسی نے ناگا، غش سے گرنے لگے گھوڑے سے امام زیجا، آئی خاتون قیامت کی صدا بسم اللہ، سامنے آئے علی خلد سے گھبرائے ہوئے، دوڑے محبوب خدا ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے، کان میں آتی تھی زینب کی صدائے جہاں کا، دل تڑپ جاتا تھکتے تھے عجب درد سے، راہ روکے ہوئے خیمے کے کھڑے تھے گمراہ، نیم وا چشم سے کرتے تھے سوئے خیمے نگاہ، گلے زخمی پہ جو پیکان ستم گڑھتے تھے، خاک سے اٹھتے تھے اور کانپ کے گر پڑتے تھے، گلے زخمی سے جو پیکان ستم گڑھتے تھے، خاک سے اٹھتے تھے اور کانپ کے گر پڑتے تھے، آج شبیر پہ کیا خواتین میں بھیجتے ہیں اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد، برائے خوشنودی جناب سیدہ بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اِنَّ لِلَّهِ جتنے عزادار بیٹھے ہو ایک بار میرے ساتھ مل کے آواز بلند کہو، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ اذان علی اکبر سے لاشیں اٹھانے والا حسین اکیلا رہ گیا ہے مقتل میں، اذان علی اکبر سے کبھی انصار کی لاشیں اٹھا کے لانے والا حسین، تپتی ہوئی زمین سے عباس کے بازو اٹھانے والا حسین، دریا سے چھنا ہوا مشکیزہ اٹھانے والا حسین، تیروں تلواروں سے کٹا ہوا علم اٹھانے والا حسین، کربلا کی تپتی ہوئی ریت سے اپنے بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑے اٹھانے والا حسین، آن و محمد کے جنازے اٹھانے والا حسین، علی اکبر کا لاشا بوڑھے کاندھوں پہ خیمہ تک لانے والا حسین، شبیہ پیغمبر کے کلیجے سے برچھی کھانے والا حسین، عصر عاشور اکیلا رہ گیا، اس عالم میں رہ گیا ہے زہرا کا غریب، جس سب کی لاشیں اٹھاتا تھا اس کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں رہا، کیا کیفیت ہے غریب کی، اجرکم اللہ، عزادار و
گزرتے ہوئے کسی روتے کو دیکھتے ہو، کسی زخمی کو دیکھتے ہو، کسی بیمار کو دیکھتے ہو، انسانیت کا تقاضا ہوتا ہے، بڑھ کے پوچھ لیتے ہو کہ آخر تجھے ہوا کیا ہے، رو کیوں رہا ہے؟ حسین کی کیفیت کو انیس نے 2 مصروں میں لکھا ہے، یاد رہ گیا قبر کی دیواروں تک رونے کے لیے کافی ہے۔ انیس کہتے ہیں حسین ذوالجناح کے قریب سر جھکائے کھڑے ہوئے تھے، بہن نے آ کے پوچھا بھائی اتنی غربت کے عالم میں ایسے خاموش کیوں کھڑے ہو؟ حسین نے جواب دیا اکبر شہید ہو گئے، غازی جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ حسین ہے غریب، اکبر شہید ہو گیا، غازی جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ شہادت عظمی کا وقت ہے عزادارو، اکیلا رہ گیا ہے حسین، کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے، حسرت سے گریہ کرتا ہے، کہا کل جب میں سوار ہوتا تھا کبھی عباس رکابیں تھام لیتے تھے، کبھی اکبر لگام تھام لیتے تھے، آج غریب کو سوار کرانے والا کوئی نہیں۔ اجرکم اللہ۔ جناب شہزادی جب ذوالجناح لے کر آئی ہے نا کہ بھیا زینب ہے تجھے سوار کرانے کے لیے، سنو کہ عزادارو حسین تڑپ کے پوچھتے ہیں زینب میری بہن تجھے ذوالجناح سجانا تو نہیں آتا، سواری کرانا تو نہیں آتی، یہ میرا ذوالجناح آج جنگ کے لیے کس نے تیار کیا؟ ڈھالیں لگی ہوئی، تلوار لگی ہوئی، نیزہ لگا ہوا میرا ذوالجناح کس نے تیار کیا؟ عباس کی بہن رقیہ آگے بڑھی، کہا بھیا آقا حسین رات کو عباس خیمے میں آئے تھے، مجھے بتایا تھا جنگ کے لیے گھوڑا کیسے تیار کیا جاتا ہے، مجھے کہہ کے گئے تھے بہنا کل عباس نہیں ہوگا، حسین کا ذوالجناح تیار کر۔ رخصت کے لیے حسین خیمے میں آئے، ساری بیویوں نے گرد گھیرا کیا، حسین کو درمیان میں بٹھایا، حسین نے کہا میری بہنوں بیٹیوں حسین میں ابھی ماتم کر لو، پتہ نہیں بعد میں تمہیں کوئی رونے دے گا۔ بہنوں نے گریہ کیا، بہنوں نے ماتم کیا۔ اب جناب زینب نے حسین سے کہا بھائی میں ذرا ماں سے کیا ہوا ایک وعدہ نبھانا چاہتی ہوں، عزادارو حوصلے سے سن لینا، 2 جملے مصائب کے اور سن لینا، سارا دن کل سے آپ گریہ کرتے آ رہے ہیں، 2 جملے اور سن لیجئے گا، وقت شہادت سید آپ کا پرسہ قبول فرمائے، غریبوں کی طرح یہ مصائب سنا کرو، کیونکہ آج رسول کا گریبان کھلا ہوا ہے، آج رسول کے بالوں میں مٹی بھری ہوئی۔ بھیا میں ماں کی ایک وصیت پوری کرنا چاہتی ہوں۔ حسین کو سامنے بٹھایا، گلے سے کپڑا اٹھایا، گلے پر بوسے دینا شروع کیے، گلے پر بوسے دینا شروع کیے، کہا بہن یہ ماں کی کیا وصیت تھی؟ کہا جب حسین پھٹا ہوا کرتا پہن کے مقتل کی اجازت کے لیے آئے میری طرف سے گلے پہ بوسے دے دینا۔ کہا اچھا بہن اگر تو نے ماں کی وصیت پوری کی تو میں ذرا بابا کی وصیت، بالوں سے ذرا اپنی چادر ہٹا، شانوں سے ذرا چادر ہٹا، میں بابا کی وصیت، بابا نے کہا تھا ایک وقت آئے گا تو چلا جائے گا، آخری وقت ہوگا، میری طرف سے زینب کے شانوں پہ بوسے دے کے کہنا ان میں رسیاں ڈل جائیں گی۔
میں منا کو میں سلا پہ پلٹا، دائیں لشکر کو بائیں پہ پلٹا، لڑتے لڑتے وہاں پہنچا جہاں علمدار کی لاش پڑی تھی. کہا عباس اٹھ، 3 دن کے بھوکے پیاسے کی جنگ لے. اخبار آؤ، 3 دن کے بھوکے پیاسے کی جنگ. قبضہ ہو گیا حسین کا نہر میں. مصائب کے لیے جملہ پڑھ رہا ہوں، مقاتل کا جملہ ہے، کتابوں میں ایسے ہی لکھا ہے، چھپا نہیں سکتا. عزادارو، فوج یزید نے جب دیکھا کہ امام حسین دریا پہ قابض ہو گئے، اب انہوں نے حسین کا رخ نہیں کیا، شور کیا خیموں کی طرف، خیموں کو لوٹ لو. خیموں کی آواز آئی، حسین نے نہر چھوڑی خیموں کی طرف. حسین نے جنگ کی. میں نے خود جاڑا صاحب کی مقاتل میں جملہ پڑھا. جاڑا صاحب کہتے ہیں جس ٹائم حسین کی گردن پہ خنجر چل رہا تھا، اس ٹائم بھی حسین کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور آنکھیں خیمے کی طرف تھی. شاید دیکھ رہے ہوں میری زندگی میں تو کوئی زینب کی چادر نہیں لوٹنے جا رہا. ایک وقت آیا، آوازیں ہاتھ میں کربلا میں گونجنے لگی. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. آواز حسین نے سنی، تلوار نے ہم ڈالی. آواز دی رزم بقضائے. اب جو رونے کے لیے آئے ہو ذرا سر اٹھانا، ذرا میری طرف دیکھنا. تلوار کے دستے پر، تلوار کے دستے کو مولا علی کا کاندھا سمجھ کر غریب نے سر جھکا دیا. اب یہ کیفیت یزید کی فوج نے دیکھی. ساری فوج جمع ہوئی. اب جس کے پاس تیر تھا وہ تیر مارتا تھا، جس کے پاس تلوار تھی وہ تلوار مارتا تھا، جس کے پاس نیزہ تھا وہ نیزہ مارتا تھا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ کربلا کی گرد ریت اٹھا کے غریب زہرا کے زخموں. ابھی بچے نے دعا پڑھا تھا نا، سلام پڑھا تھا. مولا اس شاعر کو سلامت رکھے. مولا اس بچے کو والدین کے لیے کلیجے کی ٹھنڈک دے. اس نے ایک مصرع پڑھا تھا، حسین گرتے نہیں تھے گرائے جاتے تھے. حسین دائیں سے سمجھتا تھا، کوئی بائیں سے نیزہ مارتا تھا. یہ منظر دیکھ رہی تھی بہن 72 قدم سے. اچانک ذوالجلال کی زین خالی ہو گئی. میں نے مسائب پڑھ دیا، آپ نے سن لی. یہ زین خالی ہونے کی قدر کوئی زینب سے پوچھے. زین خالی ہو گئی. بہن کو بھائی نظر نہیں آ رہا. شہزادی زینب نے زمین کو حکم دیا، کہا زمین بتا میرا بھائی کہاں ہے. مر نہ جائے کوئی، مر نہ جائے کوئی. ابھی نہیں لیتا تھا ابو ذر، مجھے جملہ پڑھ دے دیجیے. مر نہ جائے کوئی. زمین نے کہا بی بی زین تو چھوڑ دی ہے، ابھی زمین تک نہیں آیا. تو حسین گیا کہاں؟ زمین بلند ہوئی. بی بی نے دیکھا میرا بھائی حسین نہ زین پر ہے نہ زمین پر. حسین کا جنازہ تیروں پہ معلق. حسین نے مٹی کا ایک ڈھیلا بنایا، پیشانی اس پہ رکھ دی. ادھر سے قاتل نکلے، کہا دیکھو حسین ابھی زندہ ہے یا دنیا سے رخصت ہو گیا.
سنو گے عزادارو، 6 قاتل نکلے، ادھر زینب نے قرآن سر پہ رکھ دی، کہا ایسے غریب کو نماز، میری ماں نے چپکیاں 20 کے بعد، ایک کمینہ آگے بڑھا، اس نے کہا میں دیکھ کے بتاتا ہوں کہ حسین زندہ ہے یا دنیا سے چلا گیا ہے۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا، ادھر عمر سعد نے اعلان کیا کہ اب حسین پر جو جتنا زیادہ ظلم کرے گا اسے اتنا بڑا انعام ملے گا۔ اس کمینے نے پتھر اٹھایا، حسین کی پیشانی پہ اتنی زور سے مارا، حسین پشت کے بعد کربلا کی زمین۔ ایک اور کمینہ آگے بڑھا، اس نے کہا نہیں تجھے ظلم کرنا نہیں آتا، میں بتاتا ہوں ظلم کیسے کیا جاتا ہے۔ اس نے ایک نیزہ لیا، حسین کی بائیں پسلیوں میں جیسے ہی نیزہ لگا، حسین نے کہا ماں سیدہ میری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ دو چیزیں ایک ظالم کا ظلم دکھانا چاہتا تھا، ایک کمینہ آگے بڑھا، اس نے کہا تم میں سے کسی کو بھی ظلم کرنا نہیں آیا، اب ظلم میں کروں گا۔ مسجد نبوی سے نبی کا خون نکلے گا، نجف سے علی کا خون نکلے گا، جنت البقیع میں سیدہ تڑپ جائیں گی۔ سنو گے عزادارو، اس نے ظلم کیا کیا؟ حسین کے قریب آیا، کہا حسین سر اٹھا، حسین سر اٹھا، حسین نے سر اٹھایا، اس کمینے کا ہاتھ مقدس گالے میں آیا، دوسرا ہاتھ اٹھایا، حسین کو تمانچے مارنا۔ ایک آخری شمرا کے بعد ختم کر دیا مسئلہ، ختم کر دیا۔ شمر آگے بڑھا، ضربے لگانا شروع، جو مقاتل میں جملے پڑے ہیں، سینے پہ سوار ہو گیا، ریشے مبارک نے اپنا نجس ہاتھ ڈالا، ضربے مارنا شروع کی، گردن نہیں کٹ رہی تھی، ادھر سیدہ کے ہاتھ آ جاتے تھے، ضرب مارتا تھا، سیدہ کے ہاتھ آ جاتے تھے۔ سلام ملون آگے بڑھا، کہا تجھے گردن کاٹنا نہیں آتی، آخری جملہ ہے، ماتم کر لینا غریب زہرا کا۔ اس ملون نے پرچی حسین کے گلے میں ماری، اتنی زور سے کھینچی، حلق کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، کہا شیر تیرے خنجر کا کام آسان کر دیا۔ میرے غریب کا کیا حال کر دیا، ہے میرے غریب کا کیا حال کر دیا، گھوڑوں سے لاش داشت میں پامال کر دیا، پہچانوں کس طرح سے بدن سے ہے سر جدا، کیا تم میرے حسین ہو، پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا،
آواز مجھ کو دو، دم توڑتے جو دیکھا ہے کڑیل جوان کو، آنکھوں میں اب بہر کے اجالا نہیں رہا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پہچاننا تمہارے لیے بھی کٹھن ہوا، دیکھا ہے پہلی بار جو زینب کو آتی ہے شرم جلد، بتا دو مجھے ذرا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ کرتا رہا ہے ذبح کی کوشش کہاں کہاں، کرتا رہا ہے ذبح کی کوشش کہاں کہاں، خنجر کے ہے کٹی ہوئی گردن پہ بھی نشان، کاٹا ہے کس طرح سے ستمگار نے گلا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ آہستہ سے جواب دو، ہے ساتھ اس کی ماں، آہستہ سے جواب دو، ہے ساتھ اس کی ماں، کیا اب تمہارے پاس ہے معصوم بے زبان، کیا اب تمہارے پاس ہے معصوم بے زبان، ننھا سا لاشا کس کا یہ سینے پہ ہے رکھا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ ہے میرے غریب کا کیا حال کر دیا،
اسے لاشا دشت میں پامال کر دیا، پہچانوں کس طرح سے بدن سے ہے سر جدا، پر کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، پر کیا تم میرے حسین ہو؟ دیکھو بندی ہے ہاتھوں میں میرے بھی رسیاں، ارے دیکھو بندی ہے ہاتھوں میں میرے بھی رسیاں، اب اور لو بہن نہ غربت کا امتحان، کچھ تو جواب دو مجھے صغرا کا واسطہ، ارے کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، اور کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، اور کیا تم میرے حسین ہو؟ یا حسین 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 یا حسین، مار دیتا لوکاں بابا میرا پیرا ہے، 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 مار دیتا لوکاں بابا میرا پیرا، سین بازی دی بین پاوے وچ کربل باجر دا، مار دیتا لوکاں بابا میرا پیرا ہے، مار دیتا لوکاں بابا میرا پیرا ہے، مار دیتا لوکاں بابا میرا پیرا ہے، مار دیتا لوکاں
बेड़ा हाय माद तारो काम बाबा मेरा बेड़ा मैं जीन ते आप सवार किता कुलसूम ने वागा फड़िया जिथे वीर खड़े सन कलताई उथे तेरी अनूआ खड़िया आखरी वेले खैमिया चो इंज टुरिया वीर मेरा मात कालो बाबा मेरा बेड़ा हाय मात कालो बाबा मेरा बेड़ा हाय मात तारो बाबा मेरा बेड़ा ए वक्त किसे ते ना आवे जड़ा अज करबल विच आया एक सांग ते मेरी चादर सी एक सांग ते औड़ी जाया मैं ओदे सिर नूं तकदी रही ओ चादर तकदा रहा मात कालो बाबा मेरा बेड़ा हाय मात कालो बाबा मेरा बेड़ा हाय मात कालो बाबा मेरा बेड़ा कि मैं नूर गवा के अखियां दा अकबर अकबर करदा सी कि मैं लाश ते पहुंचे अकबर दी कि मैं डिगदा सी उठदा सी थोड़ी पहला जे तू आंदा ए मंजर खुद तकदा मात कालो बाबा मेरा बेड़ा हाय मात कालो बाबा मेरा बेड़ा हाय मात कालो बाबा मेरा बेड़ा 9 लाख तेरा तलवारां ने ओदे बदन ते तलवार लाया भर भर के झोलियां शामियां ने जख्मा तेरे तबाया लाश ते घोड़े बजदे रे तकदा पूर मेरा मात कालो बाबा मेरा बेड़ा हाय मात कालो बाबा मेरा बेड़ा हाय मात कालो बाबा मेरा बेड़ा मैं जीन ते आप सवार किता कुलसूम ने वागा पड़िया जिथे वीर खड़े सन कलताई उथे तेरी अनूहा खड़िया आखरी वेले खैमिया चो इंज टुरिया वीर मेरा मात कालो बाबा मेरा बेड़ा हाय मात कालो बाबा मेरा बेड़ा हाय मात कालो बाबा मेरा बेड़ा किवें नूर गवा के अखियां दा अकबर अकबर करदा सी किवें पहुंचया किवें लाश अकबर किवें लाश ते पहुंचया अकबर दी किवें डिगदा सी उठदा सी थोड़ी पहला जे तू आंदा ए मंजर खुद तकदा मात कालो बाबा मेरा बेड़ा हाय मात कालो
زیارت روز عاشورہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا خیرت اللہ من خیرتے، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوزیر، السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہ والوتر المعتود، السلام علیکہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، یا ابا لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبات بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبة في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأذلتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله ممهدين لهم بالتمكين من قتالكم، برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة، ولعن الله والديا وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبا، ولعن الله ابن مرجان، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمران، ولعن الله أمتان الرجال والجمال، وتنكبت لقتالك بأبي أنت وأمي، لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقاما أكرمني بك أن يرزقني طلب سارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله، اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة، يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمولاتك وبالبراءة ممن قتلك ونسب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم،
ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن صفت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ساري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يؤتيني مثابي بكم أفضل ما يؤتي مثابا بمصيبة ما أعظمها وأعظم رضيتها
الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. सामान भाई किस्सा जो है 7 मरतबा तो 7 टाइम्स भी हुआ वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बिखदाई तस्लीमन में डॉक्टर साहब जाने मेरा ख्याल है बाहर का डॉक्टर साहब जिनको फॉलो करना है डॉक्टर 7 कदम की अमाल है वो बाहर 7 टाइम्स हो गए 7 टाइम्स भी बैक एंड फोर्थ